کہ مولانا امام صاحب بتائیے جی کہ کون سی سیاسی جماعت کو میں اختیار کروں. میں نے کہا کہ بھائی کیونکہ آپ کو اگر میں کہہ دوں کہ بھائی فلاں جو ہے نا تحریک میں فلاں پارٹی میں چلے جاؤ، مسلم لیگ نون میں چلے جاؤ، یا پیپلز پارٹی میں چلے جاؤ، تحریک انصاف میں چلے جاؤ، یا جی او آئی میں چلے جاؤ، یا جماعت اسلامی میں چلے جاؤ، تو پھر آپ کہو گے بھائی ہو سکتا آپ جماعتی ہو. آپ یہ کہہ دو کہ آپ جی او آئی والے ہو، یا پھر آپ تحریک انصاف والے ہو، یا آپ نون لیگ والے ہو، یا پیپلز پارٹی والے ہو، یا اور کوئی سیاسی جماعت والے آپ مجھے کہہ دو، تو میرے سیاسی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. تو میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو، جو نوجوان مجھے آ کے سوال کیا کہ مولانا امام صاحب بتائیے جی کہ کون سی سیاسی جماعت کو میں اختیار کروں. میں نے کہا کہ بھائی آپ دیکھو میں تو سیاستدان نہیں ہوں، کون سی سیاسی جماعت سب سے بہترین ہے. اب اس کے بارے میں اگر تلاش کرنا چاہتے ہو، واقعی آپ اگر سیاست کرنا چاہتے ہو، تو آپ استخارہ کم از کم کر لو رسول کی سنت کے مطابق. کیونکہ رسول کی سنت کے مطابق جب آپ استخارہ کرو گے تو آپ نے مشورے کے لیے آیا، تو میں یہی جانتا ہوں میں کسی بات کی آپ کو مشورہ دے نہیں سکتا ہوں. کیونکہ آپ کو اگر میں کہہ دوں کہ بھائی فلاں جو ہے نا تحریک میں فلاں پارٹی میں چلے جاؤ، مسلم لیگ نون میں چلے جاؤ، یا پیپلز پارٹی میں چلے جاؤ، تحریک انصاف میں چلے جاؤ، یا جی او آئی میں چلے جاؤ، یا جماعت اسلامی میں چلے جاؤ، تو پھر آپ کہو گے بھائی ہو سکتا آپ جماعتی ہو. آپ یہ کہہ دو کہ آپ جی او آئی والے ہو، یا پھر آپ تحریک انصاف والے ہو، یا آپ نون لیگ والے ہو، یا پیپلز پارٹی والے ہو، یا اور کوئی سیاسی جماعت والے آپ مجھے کہہ دو، تو میرے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بات بالآخر دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی جب اس صورت میں آپ کو ہو سکتے ہیں جب آپ رسول کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے جب استخارہ کرو گے، اللہ سے مشورہ لینا کہ یا اللہ میں کون سی سیاسی جماعت کو اختیار کر لوں کہ میرے دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. میرے دوستوں آج کل دیکھو میرے ینگ نوجوان ساتھیوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ بھائی کون سی سیاست میں ہم جا رہے ہیں، نہیں معلوم کہ بھائی یہ میرے مستقبل کے لیے خرابی کا سبب نہ بنے. جیسے آپ دیکھیں میرے دوستوں، ایک وہ ارشد شریف ہے نا، ان کو شہید کر دیا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک صحافی تھی، ایماندار صحافی. نہیں معلوم کہ بھائی میرے لیے وہ سیاسی جماعت کون سی سیاسی جماعت میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. بھائی ایک بندہ ہے وہ سیاست میں چلے گئے، وہ ٹینکر سے وہ جو ہے نا اس کے نیچے احتجاج کرتے وہ مر گئے وہ بیچارہ. تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے الیکٹرونک میڈیا والے، ہمارے صحافی حضرات، تجزیہ کار حضرات، کہ بھائی اگر ہم سیاست کرنا ہے تو کس جماعت میں جانا ہے. اگر سیاست کرنا ہے تو آپ استخارہ کر کے سیاست میں جائیں، اور اگر سیاست نہیں کرنا ہے تو میرے دوستوں آپ چلے جاؤ سیدھے جو ہے نا اپنا بیگ لے لو، بیگ اٹھاؤ ایک، اور اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے چلے جاؤ. 3 دن کے بعد چلہ کے لیے، پھر 4 مہینہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. سب سے بہترین جماعت تو یہ ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ تم لوگوں میں سے ایک جماعت ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلاتے ہیں، اچھا کام کے حکم کرتے ہیں، لوگوں کو بری کام سے روکتے ہیں. یہی لوگ سب سے کامیاب والی جماعت. اور فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. جانتے ہو باتوں کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے نہ کون سی لوگ سب سے زیادہ اولا اور افضل ہے؟ کہا کہ ان لوگوں سے زیادہ افضل کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اچھا کام کے حکم کرتے ہیں، لوگوں کو خود عمل صالحہ کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کو بھی عمل صالحہ کی ترغیب دلاتے ہیں. پھر کہتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے بھی امت مسلمہ سے بنایا، اور میں بھی آدم کی اولاد ہوں اور امت محمدی میں شامل ہوں. اللہ اکبر، کہ امت محمدی میں اللہ رب العزت نے مجھے پیدا فرمایا. تو ایسی جماعت میں چلے جو جب سیاست نہیں کرنا ہے آپ کو، سب سے بہترین جماعت ہے